ہوگا جو تیرے بھائی کا ہے۔ شیما، تیرے بھائی کی وہ شان ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تیرا بھائی اگر تھوکتا ہے تو وہ تھوک بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تیرا بھائی جب اوپر دیکھتا ہے تو سب لوگ نیچے دیکھتے ہیں، اور وہ نیچے دیکھتا ہے تو سب اس کو چاند کی طرح دیکھتے ہیں۔ شیما، تیرا بھائی ہے کہ غضب ہے۔ شاید دنیا میں کسی کو ایسا بہن کو ایسا بھائی نصیب ہوا ہوگا جو شیما تجھے نصیب ہوا ہے۔ شیما کہتی ہے کہ میری سہیلیاں مجھے یہ کہتی تھی اور کہتی تھی کہ شیما چل، تیرے بھائی کی وجہ سے ایک فرمان پر سب کی زندگیوں کے فیصلے ہو سکتے ہیں، چل تیرے بھائی سے سفارش کر، سب کو قید سے آزادی مل جائے گی۔ شیما کہتی میں آئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک مدت گزر گئی ہے بھائی سے بچھڑے ہوئے، اگر وہ مجھے نہ پہچانے اور پہچاننے سے انکار کر دے تو میری سہیلیاں جو اپنے بھائی کا اتنا مقام بتا رہی ہے ان کی نگاہوں میں میری کیا عزت رہے گی۔ شیما نے جب اپنے بھائی کو اپنا یہ اکرام کرتے ہوئے دیکھا تو شیما بے اختیار رو رہی تھی۔ شیما رو رہی تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی سہیلیاں شیما کو دیکھ رہی تھی کہ شیما کو کیا شان کا بھائی ملا ہے، کیا جاندار کیا شاندار بھائی ملا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ شیما آجا آجا، شیما قریب آجا، اور شیما جھجک رہی تھی، شیما ڈر رہی تھی اور سسک سسک کے رو رہی تھی۔ حتیٰ کہ پھر آپ نے شیما کو مانوس کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے اپنی کملی مبارک اتاری اور اسے نیچے بچھا دیا اور کہا شیما آجا، اس پر بیٹھ جا۔ تو شیما نے چیخ کر رو دیا، کہاں آپ کی مبارک کملی، کہاں میرے ناپاک قدم، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتی۔ آپ نے فرمایا شیما میرے دل کی تسلی، میرے قرار کے لیے اس پر بیٹھ جا۔ آپ نے بہت کہا، شیما آ کر اس پر بیٹھ گئی لیکن مسلسل رو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیما کو مانوس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیما تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے تو یاد ہے شیما، مجھے تیری بہت یاد آتی تھی۔ شیما تو نے مجھے بچپن میں بہت کھلایا، تو نے مجھے بہت کھیلنے کے لیے لگایا۔ شیما میرے نہ ماں تھے نہ میرے بھائی تھے، شیما میں تو تیرے ساتھ تھا، تو نے میرے دل کے بہلنے کا سامان کیا، تو مجھے کھیلنے کے لیے لے کر گئی۔ شیما تیرے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، شیما مجھے تیری بڑی یاد آتی تھی۔ شیما شاید تجھے یاد نہیں ہوگا، ایک مرتبہ تو نے محبت میں میرے ہاتھ پر کاٹا تھا، آپ نے ہاتھ پر سے کپڑا ہٹا کر بتایا کہ شیما مجھے تیری یاد بہت آتی تھی، جب مجھے تیری یاد آتی تھی میں وہ کپڑا ہٹا کر تیرے دانتوں کے نشان دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیا کرتا تھا۔ اور شیما چیخ کر رو رہی تھی۔ آپ نے کہا شیما یہیں ٹھہر جا، یہیں تیرے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ تو آپ شیما نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو محمد بن عبداللہ سمجھ کر آئی تھی، آپ پہلے ہاتھ پھیلائیے، میں محمد رسول اللہ کی حیثیت سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، سہیلیوں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے کہا شیما اب یہیں رہ جا، تیرے لیے یہی مکان بنا دیتے۔ تو شیما نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو مجھے جانے دیجیے، میں آپ کے پیغام کو اپنے خاندان میں سہیلیوں میں پہنچانا چاہتی ہوں، قبیلوں میں آپ کی امانت کو پہنچاؤں گی، زندگی اگر رہے گی تو آپ کے قدموں میں آ کر جان دے دوں گی۔ جب وہ رخصت ہونا چاہتی تھی تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میری بہن شیما جا رہی ہے، اس کے لیے کچھ سواری کا انتظام کرو۔ تو صحابہ نے سواری کا انتظام کیا۔ صحابہ کا وہ یہ حال تھا کہ نبی کے اشارے پر وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر پیش کرتے تھے کہ آپ پر اگر کوئی وار کرے گا آپ نے اپنا ہاتھ مت ڈالنا، میرے معصوم بچے کو بیچ میں کر دینا، اس کے ٹکڑے ہو گیا آپ کی جان بچ جائے گی۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ علامہ اقبال نے کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ان کو صرف ساری کائنات کو اٹھا کر صرف نبی چاہیے تھے۔ صحابہ نے اپنے نبی کی بہن کے لیے سواری لا کر کھڑے کر دی۔ اپنے نبی کی بہن کے لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میری بہن شیما جا رہی ہے، اس کے لیے کچھ تحفے کچھ ہدیے لے کر آؤ۔ تو صحابہ نے ہدیے کی اور تحفوں کی ایک انبار لگا دی ہے، اس کو چادر میں اکٹھا کیا گیا اور جمع کر کے جب اس کو اونٹ پر رکھا گیا اور شیما کو رخصت کرنے کے لیے جس وقت وہ لمحہ اور گھڑی آئی تو آپ نے فرمایا کہ شیما میرے ہاتھ پر ایسا پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو شیما نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شیما کسی طرح بیٹھی اور پھر وہ منظر بھی ایسا عجیب آیا کہ شیما سوار بیٹھی تھی اور آپ علیہ السلام بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد جس کا مقام سب سے بڑا ہے اور کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، وہ آگے آگے چل رہے تھے اور شیما پیچھے پیچھے روتے ہوئے چل رہی تھی اور شیما کی سہیلیاں شیما کی قسمت پر ناز کرتے ہوئے چل رہی تھی۔
آپ علیہ السلام شیما سے باتیں کر رہے تھے، بہت دور تک آپ نے اس کو لے جا کر چھوڑا اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے شیما جاؤ، ٹھیک ہے شیما جاؤ۔ تو شیما رو رہی تھی، روتے روتے اچانک وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا شیما سے، شیما جاتی کیوں نہیں؟ شیما کھڑے کیوں ہو گئی، جاتی کیوں نہیں؟ تو شیما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے جاؤں، طبیعت نہیں ہو رہی، قدم نہیں اٹھ رہے۔ تو کہا کیوں شیما، کیا کہنا چاہتی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی تھی، میری سہیلیاں قیدی تھی، میرا پورا خاندان، میرا پورا قبیلہ آپ کے یہاں قیدی بن کر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے مجھے آزاد کیا، میری سہیلیوں کو آزاد کیا، میں اگر ان کے درمیان جاؤں گی تو ان کو کیسا لگے گا، مجھے کیسا لگے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیما کیا چاہتی ہے، ان کو آزاد کر دینا چاہتی ہے؟ شیما نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں میرے قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے کہا میری بہن شیما کی خاطر 6000 قیدیوں کو چھوڑ دو۔ ایک بہن کے دو شریک بہن کے خاطر آپ نے یہ اکرام کا، یہ محبت کا معاملہ کیا۔ ہماری بھی بہنیں ہیں، ہم اگر نبی کی محبت کا دعویٰ کریں اور ہماری بہنیں مٹھوں آنسوؤں سے روئے، ہم نبی کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع طلع البدر علینا طلع البدر علینا۔ اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر سنا دیتے ہیں، یہ شعر ذہن زبان پر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں معلوم پڑا تھا کہ مکہ مکرمہ سے نکل گئے اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں۔